بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میری ویڈیو تاخیر سے آنے کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 2 مہینے سے ملک بھر میں ہر طرف چور 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 کے شور سے میرے سر میں مستقل درد رہنے لگا ہے، اور چور 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 کے اس مستقل شور اور جس وجہ سے سر میں مستقل درد نے ویڈیو بنانا انتہائی مشکل کر دیا ہے۔ ابھی پچھلی رات کو ہی میری گلی میں چور 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 کا شور سنائی دیا تو میں یہ سمجھا کہ خالد، محسن اور فہیم نامی چور میری گلی میں آ گئے ہیں، جنہیں میری وائف نے اپنی مورخہ 29 ستمبر 2019 کی اپنی درخواست میں، جو کہ اس نے ایس ایس پی کورنگی صاحب کو دی تھی، ان لوگوں کو چور لکھا تھا کہ یہ چور لوگ اس کی والدہ آمنہ بیگم کے مکان کے الماری کا تالا توڑ کر 6,40,000 روپے کی رقم کے ساتھ اس کی والدہ کے زیورات، پرائز بانڈ اور دوسرے قیمتی سامان یہ چور لوگ لے اڑے۔ اور جو درخواست اس نے 29 ستمبر 2019 کو دی تھی، مگر یہ واردات ان سب نے اس کی والدہ کے انتقال مورخہ 21 جنوری 2019 کے بعد کی تھی۔ ابھی چور 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 کا یہ شور ملک بھر میں جاری و ساری ہے کہ حال ہی میں پیٹرول پرائسز میں تاریخ کے بدترین اضافے نے اس شور میں مزید اضافہ کر دیا ہے، اور در حقیقت بدترین مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے انتہائی غریب عوام پر یہ انتہائی ظلم ہے کہ 1 لیٹر پر 30 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور جس سے مہنگائی کا سیلاب آئے گا اور عوام کی زندگی مزید اجیرن کر دی گئی ہے۔ لہٰذا ارباب اختیار سے ملتمس ہوں کہ اللہ کے واسطے عوامی مفاد میں یہ اضافہ فی الفور واپس لیا جائے اور عوام کو کچلے ہوئے، پسے ہوئے، مشکل حالات میں زندگی گزارنے والے عوام کو ریلیف فراہم کریں۔ اور ناظرین محترم، رواں ماہ مئی 2022 میں ایک روز میں نے اپنی وکیل صاحب کو بہت اداس دیکھا تو ان سے پتہ کیا کہ سر اداسی کی وجہ تو بتائیں، تو وکیل صاحب یہ بولے کہ ظفر بھائی، ہمارے پیشے پر سے لوگوں کا اعتبار اٹھ چکا ہے، لوگ وکیلوں کو اپنے مکان کرائے پر نہیں دیتے، ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے پیشے میں بھی زیادہ تر چور ہیں۔ ظفر بھائی، آپ اپنی مظلوم وائف کے کیس کی ہی مثال لیں، نہ ہی پولیس نے آپ کے ساتھ تعاون کیا اور آپ کی وائف کی درخواست پر مجرموں کو اٹھانا بھی گوارا نہ کیا، اور نہ ہی آپ کا سابقہ وکیل آپ سے مخلص تھا، اس وکیل نے تو اللہ جانے آپ کے کیس مخالف کو کتنی کتنی رقم لے کر فروخت کر دیے، اور آپ کو بھی وہ صاحب مستقل لوٹتے ہی رہے، حتیٰ کہ آپ کا کیس بھی ڈسمس کرا دیا۔ اور ہم اتنے مجبور ہیں ظفر بھائی کہ چاہ کر بھی آپ کی پٹیشن میں یہ سچ لکھ نہیں سکتے، کیونکہ یہ پالیسی ہے اور ہماری مجبوری بھی ہے۔ اور ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو وائس موسٹ امپورٹنٹ پروف اگینسٹ دیز کرمنلز میں آپ سب کو اس معروف
بھتہ خور خالد چوہان کے حوالے سے اس کے دیے گئے ثبوتوں کے ساتھ بتایا تھا کہ اس بھتہ خور نے مجھے یہ تحریر دی کہ اس نے تھانہ معطل کرا دیا تھا۔ تو ان جرائم پیشہ افراد کی اداروں کے ساتھ دشمنی کے ان کے مزید ثبوت ارسال خدمت ہیں، جو کہ اس کے اسکرین چیٹ کے ساتھ ارسال خدمت ہیں۔ بھتہ خور خالد چوہان یہ لکھتا ہے کہ سٹی ڈی سعود آباد بے گناہ لوگوں کو اغوا کر کے ان سے رشوت وصول کرتے تھے اور جعلی مقدمات میں ملوث کرتے، جیسے میرے گھر والوں سے 2 لاکھ روپے وصول کیے۔ اسی طرح ایک اور بے گناہ کو گرفتار کر کے رشوت وصول کی، اور آگے چل کر یہ بھتہ خور خالد چوہان پاکستانی میڈیا پر جملوں کے بم برساتے ہوئے یہ لکھتا ہے کہ دنیا پاکستانی میڈیا کو جانتی ہے کہ یہ خبر لینے کے لیے اپنی ماں بہن تک ننگی کر دیں۔ اور ناظرین محترم، اب آپ سب کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جرائم پیشہ لوگ ہمارے اداروں سے کس قدر شدید نفرت رکھتے ہیں، اور جس کے ساتھ ہی میں کورنگی پولیس سے بھی ملتمس ہوں کہ میری وائف کے قتل سے متعلق ان بدنام زمانہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف مورخہ 9 اکتوبر 2020 کو میری طرف سے دی جانے والی مکمل درخواست پر ان ظالموں کے خلاف قانونی کارروائی فوری طور پر عمل میں لائی جائے، اور جس درخواست میں قتل سے متعلق تمام ضروری مٹیریل موجود ہے۔ اور ایک ضروری بات وہ یہ کہ مورخہ 30 ستمبر 2019 کو جب ان ظالموں نے بدمعاشی اور غنڈہ گردی کر کے میری وائف کو اس کے ابو جی کے گھر R945 سے زبردستی نکال کر اس کے ابو کے گھر پر قبضہ کر لیا تھا جرائم پیشہ افراد اور ان کی عورتوں نے، اور جس کے 1 ماہ بعد تک میری وائف کی طرف سے دونوں درخواستوں کے باوجود بھی ان جرائم پیشہ افراد کی ہمدرد کورنگی پولیس نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی، تو اس کے بعد ہی میری وائف نے ان سب کے خلاف اکتوبر کے لاسٹ میں سول سوٹ 2085/19 ان سب کے خلاف کیا تھا، اور جس میں اس نے مجھے اپنا لیگل ہیئرس لکھا تھا۔ تو اب میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ ان پیشہ ور مجرموں نے میری وائف کا مکان بھی فروخت کر دیا ہے، جبکہ میرے سابقہ وکیل صاحب نے اس سلسلے میں ایک بار سول سوٹ کا بول کر مجھ سے 19,000 لیے، تو دوسری بار جولائی 2020 میں مجھ سے مزید 45,000 روپے لے کر سول سوٹ کیا تھا، اور نوٹس بھی انہوں نے بھیجایا تھا، جو کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ نوٹس بھجوا چکا ہوں، جس کے ساتھ ہی ایک لیگل نوٹس سابقہ وکیل صاحب نے اپنے لیٹر ہیڈ پر تیار کر کے اور میرے ساتھ جا کر PNT آفس مورخہ 2 جون 2020 کو PNT آفس اور رجسٹرار آفس کو بھی دیا تھا، اور جس کے 5,000 وکیل صاحب نے الگ سے لیے تھے۔ تو ایک لیگل ہیئرس کے ہوتے ہوئے اور لیگل نوٹس کو بھیجنے کے بعد اور سول سوٹ بھی وکیل صاحب نے مجھے بول کر مجھ سے کروایا اور اس کے اماؤنٹ بھی لیا، تو ان تمام چیزوں کے موجود ہوتے ہوئے اور قانون کی دھجیاں اڑا کر یہ مکان کیسے فروخت کیا گیا؟ کیا اس ملک میں جنگل کا راج چل رہا ہے؟ اور میں ظفر اقبال آپ سب سے ملتمس ہوں کہ تمام بڑے چوروں کے ساتھ
کرنگی کراچی کے ان معروف جرائم پیشہ چوروں اور ان کی سرپرستوں کے خلاف اور پیٹرول پرائسز میں بدترین اضافے کے خلاف آپ تمام لوگ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔